السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم قرآن مجید کے 17ویں اور 18ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 17ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورۃ الانبیاء سے۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ جس انسان کو یہ معلوم ہو کہ کل اس کا امتحان ہونے والا ہے اور اس امتحان کی کامیابی اور ناکامی پر اس کے فیوچر کا دار و مدار ہو، اس کا فیوچر ڈیپینڈ ہو، اور اس کے بعد بھی اس امتحان کی وہ کوئی تیاری نہ کرے، سوچو اس سے بڑا نادان کون ہوگا۔ دنیا میں ایک اسٹوڈنٹ جس کو اپنی پڑھائی کی فکر ہوتی ہے، وہ سال بھر اگر محنت نہ کرتا ہو تو کم سے کم امتحان قریب ہونے پر وہ ضرور محنت کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے امتحان سے انسان کی زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا کی زندگی جڑی ہے، اس کا فیوچر جڑا ہے، لیکن یہاں تو وہ امتحان ہے کہ اگر اس میں پاس ہوئے تو جنت ہے اور فیل ہوئے تو جہنم ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حساب سے مراد دونوں حساب ہو سکتا ہے، قیامت بھی ہو سکتی ہے اور موت بھی ہو سکتی ہے۔ موت بھی تو ایک طریقے کا امتحان ہے۔ انسان جیسے ہی مرا دوسری دنیا میں چلا گیا، یہاں کا سب ختم۔ اللہ فرما رہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین سے اپنا منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ جب بھی ان کے سامنے ان کے پروردگار کی کوئی آیت آتی ہے، کوئی ذکر آتا ہے، ان کے رب کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کھیل تماشا کرتے ہوئے اس کو سنتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور کوئی سیریس نہیں لے رہا ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ وہ قرآن کو سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے، لاہیۃ قلوبہم، دل کی غفلت کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تم کیسے سنتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ قرآن سن رہے ہیں بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ سن رہے ہیں۔ قرآن کوئی فارمیلٹی والی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کو سیریس ہو کے سنا جائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ کے سنا جائے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات اللہ نے فرمائی، فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے ایسی کتاب تمہیں دی ہے، اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم نہیں سوچتے؟ قرآن کے اندر تمہارا ذکر ہے، قرآن کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرو، قرآن میں ہر انسان کا ذکر ہے۔ احنف بن قیس بہت بڑے تابعی تھے۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، اسی آیت پر نظر پڑی ان کی، کہنے لگے اے اللہ کیا قرآن میں میرا بھی ذکر ہے؟ اب قرآن کو پلٹنے لگے۔ اب جب قرآن کو پلٹنے لگے تو اس آیت پر پہنچے
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے نیک بندے رات کو بہت کم سوتے ہیں، بہت کم آرام کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح سویرے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، صبح سویرے وہ استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں غریبوں کا حق ہوتا ہے، بے سہاروں کا حق ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ اتنا نیک تو میں نہیں ہوں، یہ میرا ذکر نہیں ہے۔ اور آگے بڑے، سورہ سجدہ کی آیتیں ان کی نظروں کے سامنے سے گزری، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے وہ ہیں ان کے پہلو رات میں ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے۔ کہنے لگے اللہ یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد جہنمیوں کے بارے میں آیتیں پڑھی، کافروں کے بارے میں آیتیں پڑھی، کہا کہ اللہ یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے، کہاں ہے قرآن میں میرا ذکر؟ جب پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں ان کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ نیک عمل بھی ہیں، کچھ برے عمل بھی ہیں، کچھ اچھے عمل بھی ہیں، کچھ گناہ کے کام بھی ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت احنف بن قیس، کہنے لگے اے اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، اللہم انا من ہؤلاء، اے اللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ تو قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کیجئے، کہاں ہیں آپ قرآن میں؟ قرآن میں اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں برے لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے وہ کتاب تمہیں دی ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، پھر بھی تم اس قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، پھر بھی تم عقل حاصل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس کائنات کے بارے میں ایک عجیب بات بتائی گئی۔ جانتے ہیں علم فلکیات جو ہوتا ہے، جو آسمان سے ریلیٹڈ جو سائنس کا جو علم ہوتا ہے، تو سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ کائنات پہلے زمین و آسمان بالکل ایک میں ملے ہوئے تھے، زمین الگ نہیں تھی، آسمان الگ نہیں تھا، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد زمین الگ ہو گئی، آسمان الگ ہو گیا، اور یہ مختلف کہکشائیں، گیلیکسیز وجود میں آئی، سورج ہے، چاند ہے، یہ اس کے بعد سب سامنے آئے۔ یہ سائنس کا ایک نظریہ ہے، اس کو بگ بینگ تھیوری بولتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم 1400 سال پہلے اس تھیوری کے بارے میں کیا بولتا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، ان دونوں کو پھاڑ دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی، افلا یؤمنون، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے بگ بینگ تھیوری کی بات کر رہا ہے۔ اس زمانے میں نہ یہ سائنس کے علوم تھے، نہ یہ کالجز تھے، نہ یہ علوم کے بڑے بڑے مرکز تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے بتائی میرے بھائی؟ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک انسان یہ بات اپنے دماغ سے نہیں کہہ سکتا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے ترازو کا ذکر کیا گیا۔ دنیا میں ہم ایک ترازو دیکھتے ہیں جو جویلرز کے پاس ہوتا ہے، سونار کے پاس ہوتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں سونار کے یہاں ناک کی نتھیا خریدنے جاتی ہیں، تو سونار اپنے ترازو پر اس ناک کی نتھیا کو رکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے۔ وہ 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی، 1 گرام سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن سونار کے ترازو پر سامنے آ جاتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا یعنی
دنیا کا بڑا عظیم الشان ترازو ہے، ہلکی سے ہلکی چیز کا وزن کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن کا ترازو کیسا ہوگا؟ جس ترازو پر ہمارے اور آپ کے گناہوں کو، ہماری اور آپ کی نیکیوں کو تولا جائے گا۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ جب حساب لے گا تو پھر ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لے۔ اما عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگنور کر دے، اللہ کے سامنے ہمارے نام اعمال سامنے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاس کر دے، اس کو اگنور کر دے، یہ آسان حساب ہے۔ اگر اللہ اس حساب لے لے گا تب تو انسان برباد ہو جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہمارے ترازو پر تمہاری کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تم نے رات کے اندھیرے میں کیا کیا، تم نے دن کے اجالے میں کیا کیا، تم نے پبلک پلیسز میں کیا کیا، تم نے پرائیویٹ میں کیا کیا، تم نے بند کمرے میں کیا کیا، تم نے جوانی میں کیا کیا، تم نے بڑھاپے میں کیا کیا، سب اس ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ کا ترازو ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے بتوں کی ایک دن بہت اچھے طریقے سے خبر لوں گا۔ یہ نہیں بتاتے کیا کروں گا، بس اتنا کہتے تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ ایک دن قوم کے لوگ اپنے کسی تہوار میں چلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو وہ 50 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 20 سال کے ینگ نوجوان تھے۔ اتنی ہمت کا کام، اتنے گٹس کا کام، اتنی بہادری کا کام ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا، پاؤڈر بنا دیا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے بڑے والے بت کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ بعد میں جب معاملہ آئے تو اسی کی طرف وہ رجوع کریں۔ قوم کے لوگ جب میلے سے آئے، اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کی یہ درگت کس نے کی ہے؟ جس نے بھی کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، ایک 18-20 سال کا لڑکا ہے، وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ہمیں پورا ڈاؤٹ ہے کہ یہ کام اسے کا ہے۔ کہا ایسی بات ہے، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ارے دیکھ نہیں رہے وہ سارے بت ٹوٹ گئے، یہ بڑے والے حضرت موجود ہے، بڑے والے حضرت کا کام ہے یہ۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو نا، یہ جواب دیں گے۔ اب قرآن کریم کہتا ہے جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی کہ بڑے والے سے پوچھو، فرجعوا الی انفسہم، تو تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد کہا انکم انتم الظالمون، ظالم تو ہم ہی لوگ ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر پلٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے دماغ کی بتی روشن ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنا مشکل کشا مان رہے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا کہ ہم ظالم ہیں، لیکن پھر پلٹ گئے۔ شرک کا گرد و غبار، شرک کا جو ڈسٹ ہے وہ صدیوں سے ان کے دماغ پر چڑھا ہوا تھا، وہ اتنی آسانی سے اترنے والا نہیں تھا۔ پھر پلٹ گئے
اور کہنے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو اقرار کروانا تھا، یہی ان کے منہ سے نکلوانا تھا۔ کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، کہا بہت اچھی بات ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتی، جو تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، جو بول نہیں سکتی، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، بربادی ہے تمہارے لیے، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ اب حضرت ابراہیم کو جو پروف کرنا تھا انہوں نے پروف کر دیا۔ اب سامنے والے کے پاس دلیل تو نہیں ہے، اور ہر دور کا یہ دستور رہا ہے کہ جب دلائل کا جواب دلائل سے نہ دیا جا سکے تب طاقت سے دیا جائے، پاور سے دیا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس نے، اسے جلا دیا جائے، اسے جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود وہ نہیں ہوتا جس کی ہم مدد کریں، معبود وہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ جس معبود کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ جائے یہی کافی ہے اس کے نقلی ہونے کے لیے، اس کے باطل ہونے کے لیے۔ کہنے لگے اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب صاحب ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی، ایک اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں اس کے اندر جلایا جا سکتا ہے، اتنی بڑی آگ تیار کی۔ لوگوں کی عقیدت جڑی ہوتی ہے نا، گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تھا تو ماں کہتی تھی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی جانے والی ہے میں اس میں اتنی لکڑیاں دوں گی۔ یہ حالات تھے، بڑی تیاریوں کے بعد بڑی خطرناک بہت عالی شان آگ تیار کی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے، منجنیق ایک مشین ہوتی تھی جس میں آگ کا گولا ڈال کر کے آگ جلائی جاتی تھی، اس کے اندر ڈال کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہائے ہائے، نہ پیشانی پر کوئی بل ہے، نہ چہرے پر کوئی اداسی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کی توحید کے لیے جان بھی چلی جائے تو کیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ بارش کا فرشتہ آتا ہے کہ ابراہیم اگر آپ اجازت دیں ہم بارش برسا دیں، ابراہیم کہتے ہیں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم آپ اجازت دیں ہم ہوائیں چلا دیں، آگ بجھ جائے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے ہوا کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش نہیں برسائی، ابراہیم نے وہ کام کیا تھا جو عام طور سے امپاسبل ہے، اللہ نے بھی ایسا کام کیا جو امپاسبل مانا جاتا ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ صرف ٹھنڈی نہیں کہا، ٹھنڈی کہہ دیتے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کے ٹیمپریچر کو برداشت نہ کر پاتے، اس لیے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا تو آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی ہوتی، اللہ نے کہا میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تو اللہ اپنے بندوں کی ایسے حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا، ان کے جسم کا ایک بال بھی جل نہیں پایا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ویسا ایمان پیدا کرو، آج بھی آگ تمہارے لیے گلستہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک آدمی کی بکریاں رات کے ٹائم ایک کسان کے کھیت میں چلی گئی اور اس کی پوری فصل کو برباد کر دیا۔ اب کسان ظاہر ہے اس کا نقصان ہو گیا، تو دونوں اپنا یہ کیس لے کر کے حضرت داؤد کے پاس آئے
حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ چونکہ بکریوں کے مالک نے اپنی بکریوں کو رات میں باندھ کر کے نہیں رکھا تو غلطی اس کی ہے، لہذا کھیتی کرنے والے کی کھیتی کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کے عوض میں بکری والا اتنی بکری اس کے حوالے کرے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کر دیا۔ اب جب یہ فیصلہ کر دیا اور یہ دونوں باہر نکلنے لگے تو ملاقات ہو گئی حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان سے۔ کہا کہ کیا فیصلہ کیا میرے ابا نے؟ کہا یہ فیصلہ کیا ہے۔ کہا میرے پاس اس سے بھی بہتر ایک فیصلہ ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ بکریوں والا اپنی بکری کسان کو دے دے اور کسان اپنا کھیت بکری کے مالک کو دے دے۔ اب یہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے کسان، اور یہ بکریوں کا مالک کسان کے کھیت میں پھر سے کھیتی کرے، اور جب اس کی کھیتی اس لیول کو پہنچ جائے جس لیول پر برباد ہوئی ہے تو یہ بکریاں اس کے حوالے کر دے، یہ کھیت اس کے حوالے کر دے۔ تو یہ ایک ایسی صورت تھی کہ جس میں دونوں کا فائدہ تھا اور ایک مصالحت کی صورت تھی، تو یہ فیصلہ دونوں کو پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا، فرمایا وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ۔ یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس کھیت کے اندر دوسرے لوگوں کی بکریاں چلی گئی تھی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس معاملے کی صحیح سمجھ سلیمان کو دی، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے فیصلہ کرنے کی طاقت بخشی اور ہر ایک کو ہم نے علم بخشا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ داؤد غلط تھے، اللہ نے کہا ہم نے اس معاملے کی صحیح سمجھ سلیمان کو دی، لیکن علم ہر ایک کو دیا تھا۔ اس میں علماء کہتے ہیں کہ دنیا قیامت تک آنے والے جتنے قاضی ہیں ان قاضیوں کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسانی کا راستہ پیدا کر دیا۔ بھائی قاضی فیصلہ کرتا ہے ثبوتوں کے آدھار پہ، ایک جج فیصلہ کرتا ہے گواہوں کے آدھار پہ، اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صحیح ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ قاضی کا فیصلہ صحیح ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اگر قاضی کا فیصلہ انسان ہونے کے ناطے غلط بھی ہو گیا تو بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا، تب بھی اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے فیصلے کی تعریف کی لیکن حضرت داؤد کی تنقیص نہیں کی۔ اللہ نے کہا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے فیصلہ کرنے کی طاقت بخشی، ہر ایک کو ہم نے نالج دی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی پتا چلا کہ سینیورٹی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صحیح ہو۔ ایک انسان بزرگ ہے اور ایک نوجوان ہے تو ہمیشہ بزرگ کا فیصلہ صحیح اور نوجوان کا غلط تو ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی نوجوان کی بات ایک بوڑھے اور بزرگ انسان کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یا باپ سے بہتر فیصلہ بیٹے کا ثابت ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام کا دماغ وہاں تک نہیں جا پایا جہاں سلیمان کا دماغ پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں نبیوں کے معجزات کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اپنی خوبصورت آواز میں تو پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے، پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے۔ اسی لیے جب کسی کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے تو آج بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو لہن داؤدی دیا ہے، اس کو داؤد علیہ السلام کی آواز دیا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دیا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے حضرت داؤد کو ڈھال بنانا سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا حضرت داؤد کے لیے، لوہے کو جیسے چاہتے تھے موڑ لیتے تھے، تو داؤد علیہ السلام ڈھال بناتے تھے جو جنگ کے میدان میں کام آتی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبیوں نے بھی مانگ کر کے گزارا نہیں کیا ہے کہ صاحب لوگ ہماری مدد کریں تب ہمارا کام چلے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی پروفیشن اپنایا ہے۔ کسی نے بکری چرائی ہے، کسی نے لوہار کا کام کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، بکریاں چرائی ہیں، تجارت کی ہے۔ تو نبیوں نے بھی اپنے اپنے دور میں کام کیا ہے اور محنت کر کے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے بچوں کو کھلایا ہے۔
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ڈھال بنانا سکھایا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ جنگ کے میدان میں وہ ڈھال تمہارے کام آئے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکریہ ادا کرو گے؟ اللہ نے تم کو ایک ہنر دیا، داؤد نے تو شکریہ ادا کیا، تم شکریہ ادا کرتے ہو؟ جس انسان کو جو نعمت ملے، اگر علم ملا ہے علم کا صحیح استعمال کرو، طاقت ملی ہے طاقت کا صحیح استعمال کرو، دولت ملی ہے دولت، جو نعمت ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرو، یہی شکر ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، داؤد نے تو شکر ادا کیا، کیا تم شکر ادا کرو گے؟ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ہوائیں ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، وہ جدھر کہتے تو ادھر ہوائیں چلتی تھی. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ فلسطین کے اندر رہتے تھے، ملک شام کے اندر رہتے تھے، اور وہاں سے وہ جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جانکار اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں بڑے بڑے جنات تھے، ان کے حکم سے بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور اتنی بڑی بڑی کھانے کی دیگیں بناتے تھے، پورا پورا گاؤں اس میں کھانا کھا سکتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے. تو جنات ایک ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی، ان کے تابع تھی. اللہ تعالیٰ، اچھا حضرت سلیمان نے اللہ سے ایک دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ کہ اے اللہ مجھ کو ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملی ہو. حالانکہ عام حالات میں ایسی دعا مانگنا نہیں چاہیے، لیکن حضرت سلیمان نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملی ہو. اللہ نے قبول کر لی، اور اللہ نے ایسی حکومت دی جو کسی کو نہیں تھی. گجرات میں ایک جگہ ہے سامرود، وہاں ایک بہت بڑے ہمارے جماعت کے عالم پیدا ہوئے، مولانا عبدالجلیل سامرودی. وہ بالکل نوجوان تھے، بہت بڑے عالم تھے. حج کرنے گئے، خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے امام بخاری کے جیسا عالم بنا دے. اللہ اکبر. یہ 100 سال پہلے کے ہیں. اب سوچو امام بخاری کے درجے کا عالم بننا یہ بہت مشکل بات ہے بھائی. ہندوستان کا ایک عالم دین اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے تو امام بخاری کے درجے کا عالم بنا دے. تو جب آپ اللہ سے اتنی اونچی چیز مانگیں گے، اللہ کے گھر میں مانگیں گے، تو اللہ اگر اتنی اونچی چیز نہیں دے گا تو کم سے کم اس لیول تک تو آپ کو لے کے جائے گا. مولانا عبدالجلیل سامرودی کو علم حدیث میں اللہ نے اتنا ماہر بنایا کہ ان کے دور میں ان سے بڑا حدیث کا عالم نہیں تھا کوئی. تو خود کہتے ہیں کہ میری اس دعا کا اثر میں نے زندگی میں محسوس کیا کہ میں بہت سارے معاملات میں نے دیکھا کہ میری اور امام بخاری کی جو سوچ تھی وہ سیم رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک، تو بالکل میں برابر تو نہیں ہو گیا امام بخاری کے، لیکن امام بخاری جیسا ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طریقے کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے جو تو نے کسی کو نہ دی ہو. اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے اپنی بستی کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. ان کی بستی کے لوگوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے. جب وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے اور آسمان میں بادل وغیرہ آنے لگے اور بستی والوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو بستی کے لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں. ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ نے عذاب کو پھیر دیا. کسی بھی قوم پر عذاب کے آثار آنے کے بعد عذاب ٹلا نہیں ہے سوائے حضرت یونس کی قوم کے. عذاب کے آثار آ چکے تھے، اللہ نے عذاب ٹال دیا کیونکہ قوم نے توبہ کر لی. اب حضرت یونس کو کچھ پتہ نہیں ہے. انہوں نے 3 دن انتظار کیا، اللہ کا عذاب نہیں آیا. تو حضرت یونس کو یہ لگا کہ اب میں بستی میں جاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ تمہاری بات تو غلط نکلی. تو وہ اللہ کے تعلق سے کچھ غلط فہمی ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ یہ اللہ نے میری بات کو کیسے جھوٹا کر دیا. تو اب حضرت یونس اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کے چلے گئے. اب کشتی میں سوار ہوئے، پانی کے جہاز میں سوار ہوئے،
اور راستے میں جب کشتی چل رہی تھی، جہاز چل رہا تھا، تو طوفان آیا۔ اب جب طوفان آیا تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ طوفان تبھی آتا ہے جب کشتی میں کوئی گنہگار بیٹھا ہو۔ اب کون گنہگار ہے یہ طے کیسے ہوگا؟ حضرت یونس نے کہا کہ میں گنہگار ہوں، میری خطا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ ایک کام کرو، آپ لوگ مجھے کشتی سے باہر پھینک دو، آپ لوگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، طوفان کو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا۔ لوگوں نے کہا ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اتنے نیک آدمی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ لوگوں نے پرچی پر سب کا نام لکھا اور ڈرا کیا، قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں حضرت یونس کا نام آیا، ایک بار نہیں 7 بار قرآن اندازی کی اور ہر بار حضرت یونس کا نام آیا۔ اب سمجھ گئے کہ حضرت یونس کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے، انہوں نے حضرت یونس کو پانی کے اندر پھینک دیا۔ ادھر پانی کے اندر پھینکا ہے، ادھر ایک مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ اب حضرت یونس کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 اندھیروں کے اندر پہنچا دیا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا اور ایک رات کا اندھیرا۔ میرے خیال سے دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں کام نہیں کر سکتا تھا، مگر ایک نیٹ ورک ہے جو کائنات کے ہر کونے میں کام کرتا ہے، اور وہ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ نیٹ ورک ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو جب وہ غصہ ہو کر کے اپنی بستی سے چل دیے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے 3 اندھیروں میں اللہ کو پکارا۔ کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یونس کی اس دعا کو کسی بھی مصیبت میں انسان پڑھے، اللہ ضرور مصیبت کو دور کر دے گا۔ جانتے ہو اس دعا کے اندر خاص بات کیا ہے؟ اس دعا کے اندر 3 چیزیں اکٹھا ہیں۔ ایک اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اور دوسرے اللہ کی پاکی کا بیان ہے کہ اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، اور تیسرے اپنے گناہ کا اقرار ہے۔ اور یہ 3 چیزیں عبودیت کو مکمل کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، تو یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ توحید کا اقرار کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اور اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ اور یونس علیہ السلام کی دعا میں یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہیں۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں بہت بڑا ظالم ہوں۔ جب حضرت یونس نے یہ دعا کی، قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کے غم کو دور کر دیا، اور ہم اسی طریقے سے ایمان والوں کو غم سے بچاتے ہیں۔ آج بھی مصیبت اور پریشانی میں اس دعا کو وظیفہ بنا لیجئے، اس دعا کو ورد زباں کر لیجئے، اس دعا کو پڑھا کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مصیبت کو دور کرے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم کی ایک صفت بیان کی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، سارے ورلڈ کے لیے، سارے وشو کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس عنوان پر بھی آپ کے سامنے بات ہوگی کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین کیوں کہا۔ اللہ کے نبی سب کے لیے رحمت ہیں، دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے نبی جب تک آپ ہیں ہم لوگوں پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ جب تک اللہ کے نبی باحیات تھے مکہ کے کافروں نے کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیا، مگر اللہ کا آسمانی کوئی عذاب نہیں آیا جو پہلے کی قوموں پر آتا تھا۔ پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی، بجلی چمکنے لگتی تھی، بارش کے ذریعے عذاب آتا تھا، ایسا کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب تک آپ ہیں، وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو نبی اکرم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جب نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں تو ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم اور آپ غور کریں
کہ ہم کس کس کے لیے رحمت تھے. اپنے پڑوسی کے لیے ہم رحمت ہیں, اپنے بچوں کے لیے ہم رحمت ہیں, اپنی بیوی کے لیے ہم رحمت ہیں, اپنے محلے والوں کے لیے ہم رحمت ہیں, اپنے برادران وطن کے لیے ہم رحمت ہیں, اپنے شہر والوں کے لیے ہم رحمت ہیں, جس سے کاروبار کرتے اس کے ساتھ ہمارا سلوک رحمت والا ہے. اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے میرے بھائی. جب ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے تو ہم اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں بھی سب کے لیے رحمت والا ہونا چاہیے. یہ سبق دیا ہے اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے. سورہ حج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے. ابھی ترکی اور سیریا کا زلزلہ آپ نے نیوز دیکھی ہوگی. زلزلہ آ رہا ہے, ہوٹل میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں, زلزلہ آیا, لوگ بھاگنے لگے. کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ میں نے 2000 روپے کا آرڈر دیا ہے, کھانا آ کے بیکار ہو رہا ہے. وہاں کون کھانے کی فکر کرتا ہے بھائی؟ کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کے اکیلے بھاگ رہا ہے, کوئی اپنی بلڈنگ سے نکل کے بھاگ رہا ہے. ایک معمولی سا زلزلہ آیا تو نہ بیوی بچوں کی کوئی حیثیت رہی, نہ مال کی کوئی حیثیت رہی, نہ بلڈنگ کی کوئی حیثیت رہی. ایک معمولی سا زلزلہ انسان کو گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اب سوچو قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہے. دنیا میں ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے کوئی نہیں کرتا. بچے کو ماں کے بغیر قرار نہیں, ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں. مگر قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے, ان کی پریگننسی ساقط ہو جائے گی, ان کا حمل ضائع ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور تمہیں ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. یہ ہوگا قیامت کا سلسلہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے. تمہیں شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے؟ آؤ ایک دلیل, اللہ نے 2 دلیل دی ایک آیت کے اندر. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں, فإنا خلقناکم من تراب, تو یاد کرو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. مٹی کے اندر جان تو نہیں ہوتی نا, مٹی بے جان چیز ہے. ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, تمہارے باپ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. اور ویسے غور کیا جائے تو ہر انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے, کیونکہ انسان کی تخلیق جس نطفے سے ہوتی ہے وہ نطفہ انسان کی خوراک سے بنتا ہے. اور انسان کی جو خوراک ہے وہ ظاہر ہے, یا تو ہم پھل سبزی کھاتے ہیں, ساگ سبزی کھاتے ہیں, یا گوشت کھاتے ہیں. ساگ سبزی مٹی سے ہی نکلتی ہے, اور گوشت بھی جس جانور کا کھا رہے ہیں وہ جانور بھی ایک گھاس پھوس کھا کر کے ہی بڑا ہوتا ہے. تو گویا کہ ہر انسان کی تخلیق میں مٹی شامل ہے. تو یاد کرو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ, پھر ہم نے تم کو نطفے سے, منی کے قطرے سے پیدا کیا. ثم من علقۃ, پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ, پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. پھر وہ گوشت کا لوتھڑا کبھی تو پورا بن جاتا ہے, کبھی پورا نہیں بن پاتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو حمل ہوتا ہے, ایمبریو جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, وہ کمپلیٹ ہونے کے پہلے ہی ایبارشن ہو جاتا ہے, اسقاط حمل ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے وہ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بچے کے پورے اعضاء کمپلیٹ نہیں ہوتے, بچہ پیدا ہوتا ہے ادھورا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے جسم کے اعضاء کمپلیٹ نہیں ہوتے, انکمپلیٹ ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ پھر ہم تمہیں لوتھڑا بناتے ہیں گوشت کا, جو کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ ہم کھول کھول کر کے بیان کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, پھر ہم جتنے دنوں تک چاہتے ہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں. اللہ جتنے دن تک چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھتا ہے.
بعض بچے 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، بعض 8 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، بعض 7 مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر کے پیدا کرتے ہیں، تم دنیا میں بچے کی شکل میں زندہ ہو کر کے پیدا ہوتے ہو. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں پالتے ہیں، پھر تم جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو. ومنکم من یتوفی، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو جوانی کو پہنچنے کے بعد مر جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو عمر کے سب سے گھٹیا حصے میں لوٹا دیا جاتا ہے. جانتے ہو عمر کا سب سے گھٹیا حصہ کون ہوتا ہے؟ اتنا بڑھاپا کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ارذل العمر سے، ایسا بڑھاپا کہ انسان لاچار ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تو مر جاتا ہے، پہلے ہی مر جاتا ہے، اور کسی کو ہم اتنی عمر دے دیتے ہیں کہ عمر کے گھٹیا حصے میں پہنچ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جاننے کے بعد وہ اب کچھ نہیں جانتا. بہت بڑا نالجبل انسان تھا، بہت جانکار انسان تھا، لیکن اب اس عمر کو پہنچ گیا کہ کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی ہے. اب بچے کی طرح اس کا دماغ ہو گیا ہے، اس کے دماغ میں، اس کی میموری میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. میرے بندو، ایک تو یہ دلیل ہم نے تم کو دے دی کہ جو اللہ ایک منی کے قطرے سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، کیا مرنے کے بعد تمہاری لاش کے اندر وہ زندگی نہیں پیدا کر سکتا؟ اور دوسری دلیل یہ دیکھو کہ بے جان زمین کے اوپر جب بارش نازل ہوتی ہے، وہ بے جان چیز، وہ بے جان زمین کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہلنے لگتی ہے، اس کے اندر سے پیداوار ہونے لگتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کے اندر سے بہترین چیزیں اگنے لگتی ہیں. جب بے جان زمین سے اللہ پیڑ پودے نکال سکتا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا گیا. قربانی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ بقرعید کے تہوار پر. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر انسان قربانی کرتا ہے. قربانی کے کام میں، قربانی کی عبادت میں اس کی روح کیا ہے؟ قربانی کا ایسنس کیا ہے؟ قربانی کی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہاری قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. قربانی کا خون تو بہہ جاتا ہے، قربانی کا گوشت تم کھا جاتے ہو. تو کہتے ہو صاحب اللہ کے لیے قربانی کیا، اللہ کو کیا پہنچا؟ اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچا. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا تقوی کتنا ہے. وہ قربانی تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کی، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے تمہاری قربانی کا ثواب. اللہ کو تمہاری قربانی کا تقوی پہنچتا ہے. اس کے بعد سورہ حج کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی ایک مثال دی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں غور سے سنو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے کر کے چلی جائے، لا يستنقذوه منه، اس مکھی سے وہ دوبارہ اپنی چیز کو واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. اس کے بعد فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے، اللہ کا مقام نہیں سمجھا. جو اللہ کا مقام سمجھتا وہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرتا. اس کے بعد اب قرآن کا 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. 18ویں پارے کے شروع میں اللہ نے اپنے کامیاب بندوں کی کچھ صفتیں بیان کی. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے. نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے. نماز جب پڑھتے ہیں تو فوکس کر کے پڑھتے ہیں. نماز دل اور دماغ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جسم تو نماز میں ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے. اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کی پہلی پہچان یہی ہے کہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے. جیسے صحابہ نماز پڑھتے تھے،
ایسا لگتا تھا سر پہ چڑیا بیٹھی ہے. صحابہ نماز پڑھتے تھے, تیر آ کے لگ گیا ہے, خون بہ رہا ہے, مگر نماز کی لذت نہیں ٹوٹی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا, انہوں نے پھٹ سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا. مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہے, یہ نماز ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کامیاب ہے وہ ایمان والے جن کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, اور کامیاب لوگوں کی دوسری پہچان وہ لغو چیزوں سے بچا کرتے ہیں. حرام نہیں کہا اللہ نے, حرام تو الگ چیز ہو گئی. لغو کا مطلب بے فائدہ چیز. اللہ کے کامیاب بندے ایسا بھی کوئی کام نہیں کرتے جو بے فائدہ ہو, بے مطلب کام ہو. فضول کام بھی نہیں کرتے. جب فضول کام نہیں کرتے تو حرام کیسے کریں گے؟ اللہ کے کامیاب بندے لغو چیزوں سے بچتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, اور زکات اپنی ٹائم سے ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان کو اللہ نے جو حلال طریقہ دیا ہے, جو جائز طریقہ دیا ہے, اس کے علاوہ وہ کوئی ناجائز طریقہ استعمال نہیں کرتے. وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, وہ اپنی امانت کی, اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں. امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے, وعدہ خلافی نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا 2 بار ذکر آیا. نماز میں خشوع اور خضوع بھی ہوتا ہے اور نماز کی حفاظت بھی ہوتی ہے. نماز آپ بہت اچھی پڑھ رہے ہیں, بہت سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں, مگر فجر میں پڑھتے ہیں, پھر سیدھے آپ سے ملاقات عشاء میں ہوتی ہے, بیچ میں 3 ٹائم آپ غائب رہتے ہیں, تو پھر کیا مطلب ہے بھائی؟ نماز کی حفاظت کیجیے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اللہ نے کہا وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اتنا کام اگر آپ کر لیں, ایمان والے بن جائیے, نماز کے اندر خشوع پیدا کر لیجئے, لغو چیزوں سے بچیے, زکوٰۃ ادا کیجئے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجئے, اپنی امانت اور وعدے کو پورا کیجئے, اور نماز کی حفاظت کیجئے. یہ 7 چیزیں ہو گئیں. یہ 7 چیزیں اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئیں, اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث بنیں گے. کس چیز کے؟ کسی مکان کے, کسی پراپرٹی کے, کسی زمین کے, کسی جائیداد کے نہیں. الذین یرثون الفردوس, یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون, اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اے میرے رسولوں, کلوا من الطیبات, پاک چیزیں کھاؤ, وعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو. پہلے اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا, اس کے بعد نیک عمل کرنے کا حکم دیا. اگر انسان حلال نہ کھائے تو نیک عمل کرتا رہے, اس کے نیک عمل کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انسان بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے, بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے, کپڑے گندے ہو گئے, بال میلے کچیلے ہو گئے, اور اللہ کے گھر کا کھانے کعبہ کا گلاف پکڑ کے دعا کرتا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب. وہ خوب دعائیں کرتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حرام, لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام, اس کا پانی حرام کمائی کا ہوتا ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام, اس کے کپڑے حرام کمائی کے ہوتے ہیں. وَغُذِّيَ بِالْحَرام, اس کی پرورش حرام کمائی کی ہوتی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں بتاؤ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے, لمبا سفر کر کے دعا کر رہا ہے, مگر اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے رسولوں سے کہہ رہا ہے کہ حلال کھاؤ, اس کے بعد تم نیک عمل کرو. حلال کھانے کے بعد تمہاری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. اس کے بعد نقشہ کھینچا گیا کہ جب موت کا ٹائم آتا ہے, انسان کے جب مرنے کا ٹائم آتا ہے, تو انسان ایک وش کرتا ہے, ایک تمنا کرتا ہے. کیا تمنا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک چانس اور دے دے, مجھے ایک زندگی اور دے دے. کس لیے؟ بیٹی کی شادی کرنا ہے, مکان بنانا ہے, بزنس کو اور پھیلانا ہے. کیوں, کس لیے ٹائم مانگ رہا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے,
انسان یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو ایک موقع اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں جو میں دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے اللہ اب تک میں نے جو کوتاہی کی ہے، اب تک میں نے جو لاپرواہی کی ہے، اے اللہ ایک موقع تو مجھے اور دے دے، میں اب کوئی تجھے شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اب میں نیک عمل کروں گا، اب میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، نہیں نہیں نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس تیرے منہ سے ایک بات ہے جو نکل رہی ہے، تیری یہ وش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، تیری یہ آرزو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کی آتما بھٹکتی نہیں ہے۔ یہ بالی ووڈ کی فلموں نے اور سیریلز نے، ٹی وی سیریلز نے ہمارے دماغ میں بھر دیا ہے کہ صاحب جو خودکشی کر لیتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ کسی کی روح بھٹکتی اٹکتی نہیں ہے۔ جو مر گیا وہ ایک الگ دنیا میں چلا گیا، اس دنیا کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے بیریئر، اس کے اور ہمارے بیچ میں ایک بیریئر ہے، اب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ کس حال میں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ جو مر گیا اب وہ اپنے عمل کے اعتبار سے اس دنیا میں رہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تجھے دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اب قرآن کی بڑی عظیم سورت آتی ہے، سورہ نور آتی ہے۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، یہ تو ہماری 1 گھنٹے کی، 1.25 گھنٹے کی تفسیر ہے، اس میں ہم کتنا بیان کریں گے، لیکن آپ اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ سورہ نور کا مطالعہ کیجیے اور دعا کیجیے اللہ مجھے توفیق دے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو سورہ نور کی تفسیر کے اوپر ایک مختصر سی کتاب انشاءاللہ لکھنے کا ارادہ ہے۔ سورہ نور وہ سورت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو۔ سورہ نور سماج کو بے حیائی اور بدکاری سے بچانے کے جتنے نسخے ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، کچھ آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زناکار کی سزا بتائی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے کی سزا دو۔ اچھا عورت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا الزانی والزانی، ایسا نہیں کہا، اللہ نے زانیہ کا ذکر پہلے کیا، اس لیے کہ مرد زنا کس کے ساتھ کرے گا؟ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ کرے گا، اور عورت کے ساتھ اگر زنا کر رہا ہے اور وہ یعنی ریپ کیس نہیں ہے، اگر آپسی مرضی سے ہوا ہے تو اس میں عورت کا بہت بڑا دوش ہے کہ عورت نے اس حد تک جانے دیا اس کو، اس نے اپنی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے مرد بہک گیا، عورت کیسے بہک گئی؟ عورت نے اپنا جسم اس کے حوالے کیسے کیا؟ اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زیادہ لعنت ملامت کیا اور عورت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ الزانیۃ والزانی، اے عورت تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کرتی۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے کی سزا دو، اور یہ 100 کوڑے کی سزا کب ہے؟ جب وہ دونوں کنوارے ہوں، اور اگر شادی شدہ ہیں تب تو اور خطرناک سزا ہے۔ شادی شدہ عورت اگر زنا کرے، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو تیرے پاس تو حلال آپشن موجود تھا، تب بھی تو نے زنا کیا، اس لیے تجھے جینے کا حق نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت کو سزائے موت دی جائے، اور کیسی موت دی جائے؟ پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے۔ اور کنوارا لڑکا اور لڑکی اگر زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے، جو اس آیت میں بتائی گی، اور حدیث میں بتایا گیا کہ 100 کوڑے کے ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے شہر سے باہر کر دیا جائے۔ اس شہر میں نہیں رہنا تجھے، یہ ہمارے شہر میں تجھے نہیں رہنا، 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ سزا ہے کنوارے کے لیے۔ اچھا اب یہ 100 کوڑے کی جب سزا دی جائے تو ہائے ہائے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اس سزا کو دینے میں کوئی ترس نہ کھائی جائے، زناکار کو سزا دینے میں کوئی ترس نہ کھائی جائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب یہ سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے دی جائے، پبلک پلیس پہ دی جائے، لوگ دیکھیں کہ یہ زنا کی سزا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جب ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا کیس ہوا تھا دلی میں، چلتی بس میں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا تھا، اور بڑا مشہور وہ میڈیا میں وہ کیس آیا، تو اس کو نربھیا کیس کہا جاتا ہے، آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نربھیا کیس جب ہوا تھا تو اس ٹائم بڑا غصہ تھا لوگوں کے اندر ریپسٹ کو لے کر کے،
تو مہاراشٹرا کے ایک بہت خطرناک لیڈر ہیں ابھی آج کل، وہ اذان جو لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہو رہی ہے اس کی ان کو بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ادھو ٹھاکرے صاحب، نہیں راج ٹھاکرے صاحب، راج ٹھاکرے نے ایک بیان دیا تھا کہ ریپسٹ کو وہ سزا دی جائے جو اسلام دیتا ہے، سزائے موت دی جائے، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے، تب جا کر کے ریپ ختم ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام اتنی سخت سزا کیوں دیتا ہے، لیکن جب کسی کی اپنی کسی اس کے گھر میں اس طریقے کا کوئی واقعہ ہو جائے، اس کے اپنے کے ساتھ اس طریقے کا واقعہ ہو جائے، اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ہو جائے، اور اس سے پوچھا جائے کہ ریپ کرنے والے کو کیا سزا دی جائے، کہتا ہے گولی مار دی جائے، کہتا ہے پھانسی لٹکا دی جائے۔ تو جب تیری بہن اور بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو تو سیدھے پھانسی دینے کی اور سزائے موت کی بات کرتا ہے، تو کسی اور کے لیے جب بات آتی ہے تب تو یہ کیوں کہتا ہے کہ اسلام بڑی سخت سزا دیتا ہے؟ اسلام کا کرائٹیریا سیم ہے، اسلام ڈبل اسٹینڈرڈ کا قائل نہیں ہے، اسلام کے اندر جو سزا ہے سب کے لیے برابر ہے۔ کنوارا زنا کرے، کنوارا یا کنواری، 100 کوڑے کی سزا دی جائے۔ اچھا، اب زنا کی سزا بتا دی گئی، اب کسی عورت کے اوپر بغیر ثبوت کے زنا کی تہمت کوئی لگا دے کہ صاحب اس نے زنا کیا ہے، تو کیا ایک عورت کی عزت اتنی سستی ہے کہ جس کا بس چلے اس کے کیریکٹر پر سوال اٹھا دے؟ نہیں، اسلام کی نظر میں ایک عورت کی عزت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے کسی بے قصور عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے اور آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، اسلام جتنے جو کرائٹیریا بتاتا ہے وہ کرائٹیریا آپ کے پاس نہیں ہے، تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ وہ نہیں لا پاتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے کی سزا دو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے۔ اسلامی عدالت میں لکھ دیا جائے کہ یہ ان اوتھینٹک پرسن ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ یہ اسلام میں ایک عورت کی عزت کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد وہ 10 آیتیں آتی ہیں جب حضرت عائشہ کے اوپر منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ حضرت عائشہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ ایک غزوے میں گئی تھی، قضائے حاجت کرنے کے لیے گئی، ان کا ہار گر گیا، واپس آئی، گلے پہ دیکھا ہار نہیں ہے، ہار لینے گئی، اب وہ جس اونٹ کے اوپر سوار تھی، ہودج کے اوپر جس میں عورتیں بیٹھتی تھی، اس کو ہودج کہتے تھے، وہ حضرت عائشہ اتنی ہلکی پھلکی تھی، اٹھانے والے کو لگا کہ اس کے اندر بیٹھی ہیں، وہ اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں قافلہ جا چکا ہے، تو اب وہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں جہاں پر ان کا پڑاؤ تھا۔ اب قافلے میں ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا کام یہی تھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، کسی کو کوئی چیز چھوٹ گئی، کوئی سامان چھوٹ گیا تو وہ نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا دور سے حضرت عائشہ ہے، پردے کی آیت نازل ہونے کے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، انہوں نے بس ایک نظر ڈالی، حضرت عائشہ نے فوراً چہرہ گھما لیا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت عائشہ ان کی اونٹنی پر سوار ہوئی، انہوں نے اونٹنی کی لگام پکڑی اور لے کر کے قافلے تک آئے۔ اتنی دیر میں منافقوں کو موقع مل گیا، منافقوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کی کہ بھئی حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ حضرت صفوان کے ساتھ غلط کام کیا ہے مل کر کے۔ اب مدینہ میں یہ باتیں پھیلنے لگی، اللہ کے نبی تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کچھ ڈائریکٹ نہیں کہا، لیکن میں نے محسوس کر لیا اللہ کے نبی کے بیہیویئر میں فرق آ گیا۔ اللہ اکبر، شوہر کی محبت میں کمی آ گئی، یہ محسوس کر لیا میں نے۔ کہتی ہے جب مجھے پتہ لگا تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں مائکے جانا چاہتی ہوں۔ مائکے آئی، اپنی ماں کے پاس آئی، باپ کے پاس آئی، وہ بھی غمگین تھے اور میں رات دن صرف روتی تھی۔ کہتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی آئے، آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اے عائشہ، بندہ اگر کوئی گناہ کر لے، کوئی غلطی کر لے، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ سننا تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، میرے آنسو سوکھ گئے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باپ سے کہا آپ جواب دیجئے، باپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میری عمر بہت کم تھی،
مجھے قرآن بہت زیادہ یاد نہیں تھا اس وقت. میں نے کھڑے ہو کر کے بس اتنا کہا کہ اگر میں کہتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے سب میری بات کا یقین کر لیں گے. تو میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر کرتی ہوں, بہترین صبر کرتی ہوں اور اللہ سے مدد چاہتی ہوں اس بات پر جو آپ لوگ کہتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی اتنا میں نے کہا, اچانک دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا اور وہ کیفیت نظر آنے لگی جو قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کا وقت محسوس ہوتی تھی. اور سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پاک دامنی کو ثابت کرے گا, مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں مانتی تھی, اتنا میری اپنی شان میری نظر میں اتنی عظیم نہیں تھی. میں نے سوچا شاید اللہ کے نبی کو خواب میں دکھا دیا جائے, مگر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. اور کیا بات اللہ نے کہی ہے, آئیے وہ آیتیں دیکھ لیتے ہیں. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, اے ایمان والو تم میں سے جن لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے وہ تم ہی لوگوں میں سے ایک جماعت ہیں. لا تحسبوه شرا لکم, تم اس کو برا مت سمجھو, بل ہوا خیر لکم, بل ہوا خیر لکم, وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اتنا بڑا الزام لگا نبی کی بیوی پر. اللہ کے نبی 1 مہینے تک ٹینشن میں رہے, حضرت عائشہ روتی رہی اور قرآن کہہ رہا ہے اس کو برا مت سمجھو. کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن ایک میسج دے رہا ہے کہ برے سے برے حالات میں نگیٹیوٹی کو تلاش مت کرو, پازیٹیوٹی کو تلاش کرو. تمہارے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے تو تم سوچو اچھا کیسے ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس واقعے کے اچھے پہلو کو دیکھو. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو قرآن کی آیتیں نہ اترتی اور حضرت عائشہ کی شان اور عظیم نہ ہوئی ہوتی. اب تو ان کی شان اور بڑھ گئی, ان کی پاک دامنی پر قرآن گواہی دے رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پاک دامن ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, جتنے لوگوں نے اس گناہ میں حصہ لیا ہے سب کو اس کے کرتوت کی سزا ملے گی. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا ہے اس کو تو بہت بڑا عذاب. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا, اس کی طرف اشارہ ہے, اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا. یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں تو منافقوں نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا, مگر 3 صحابہ بھی اس کی چپیٹ میں آ گئے تھے. کون 3 صحابہ تھے؟ چلو آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں. ایک تھے اس میں حضرت حسان بن ثابت, اور ایک تھے مصطح بن اساسہ, اور ایک اللہ کے نبی کی سالی تھی, حضرت زینب کی بہن تھی حمنہ بنت جہش. یہ 3 مسلمان بھی اس فتنے کی چپیٹ میں آ گئے تھے, اور باقی منافق لوگ آئے. تو منافقوں کو تو کوئی سزا نہیں دی گئی, مگر ان 3 مسلمانوں کو 80 کوڑے کی سزا بھی دی گئی. ان کو 80 کوڑے کی سزا بھی دی گئی. تو بہرحال سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے آپ 20 تک پڑھ جائیے, اس میں پوری حضرت عائشہ کی برات کی پوری اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی بات ذکر کی ہے. اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, کافی وقت ہو گیا. جب حضرت عائشہ کے اوپر یہ الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں ایک نام ابھی میں نے بتایا مصطح بن اساسہ کا تھا. یہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے, خالہ کے بیٹے تھے, اور بہت غریب تھے اور مہاجرین میں سے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو ہر مہینہ ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے تھے, ان کے گھر کا راشن پہنچاتے تھے, ان کے گھر کا خرچ چلاتے تھے. لیکن اتنے بڑے فتنے کی چپیٹ میں یہ بھی آ گئے. اب ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگاؤ اور اس باپ کو جب یہ پتا لگے کہ اس الزام لگانے والے میں وہ انسان بھی شامل ہے جس کو ہر مہینے میں راشن دیتا تھا, تو اب سوچو, اپنے دماغ سے سوچو, کامن سینس سے سوچو کہ کیا کوئی انسان پھر اس کے بعد برداشت کرے گا کہ میں اس کو ہر مہینے راشن دوں گا؟ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی, قسم کھا لی کہ آج کے بعد 1 پیسہ خرچ نہیں کروں گا مصطح بن اساسہ کے اوپر. اس نے میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا ہے, اور ظاہر ہے نیچرل بات تھی بھائی, بیٹی پر الزام لگا ہے اور لگانے والوں میں وہ انسان شامل ہے, اس کے اوپر میں پیسہ خرچ کروں گا. حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھا لی. اب جب انہوں نے یہ قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کی جس میں حضرت عائشہ کی برات کو ظاہر کیا, تو اب ایک آیت اور اللہ نے نازل کی. ذرا اس آیت کے جملے پر غور کیجیے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے مسلمانوں, تم میں سے جو پیسے والے لوگ ہیں, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جن کو اللہ نے نوازا ہے, وہ کبھی ایسی قسم نہ کھائیں
کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور غریب لوگوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. ایسی قسم مت کھاؤ کہ کچھ نہیں دو گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کریں اور درگزر کر دیا کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے، تم بھی معاف کر دیا کرو اور ایسی کوئی قسم نہ کھایا کرو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو سب کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا کہ اے اللہ، میں اپنی قسم کو واپس لیتا ہوں اور میں آج کے بعد مصطح کے اوپر پہلے کی طرح پھر سے خرچ کروں گا. اور جب اس آیت میں اللہ نے جو سوال کیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر نے کہا بلا یا ربنا، اے ہمارے رب کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت مصطح کے اوپر جو پہلے خرچ کرتے تھے وہ کرنے لگے. میں کہتا ہوں پوری کائنات میں میرے بھائیوں ایسی مثال نہیں مل سکتی. اپنی بیٹی کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والے انسان کے لیے اپنے دل کو کھول دینا اور اس کے اوپر پھر ہر مہینے اس کی فائنینشیل ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جانا صرف اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ معاف کر دو. اتنا بڑا جگر، اتنا بڑا کلیجہ اگر کسی کا تھا تو میرے نبی کے صحابہ کا تھا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر عرض کروں گا کہ سورہ نور کے اندر اس طریقے سے بہت ساری ہم لوگوں کے لیے سبق کی باتیں ہیں. چونکہ ہمارا یہ تفسیر کا جو درس ہے ہم اس کو بہت لمبا نہیں کر سکتے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ موقع نکال کر کے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سورہ نور کا ایک بار ضرور مطالعہ کریں. اس میں ہمارے سماج کی، ہمارے گھروں کی، ہماری فیملی کی بہتری کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.